ایک لڑکا ٹماٹر سے بھری ٹوکری سائیکل پر رکھ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک پتھر سے ٹکرانے سے ٹوکری گر گئی اور بہت سارے ٹماٹر گر کر پھوٹ گئے۔ بھیڑ اکٹھی ہوئی اور سب لوگ چلانے لگے، دیکھ کر چلو بھائی کتنی گندی کر دی ہے۔ تبھی ایک نرم دل شیخ نے بھیڑ سے نکل کر کہا، ارے بھائی اتنا کیوں چلا رہے ہو، گندی پھر بھی صاف ہو جائے گی، لیکن یہ سوچو کہ اس کا مالک اس کی کیا حالت کرے گا، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لے گا، اس بیچارے کی کچھ مدد کرو۔ نرم دل شیخ نے اپنی طرف سے 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی لوگوں نے بھی ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے طور پر اس کی مدد کر دی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کیونکہ ملی ہوئی رقم ٹماٹر کی قیمت سے زیادہ تھی۔ لوگوں کے جانے کے بعد ایک شخص نے لڑکے سے پوچھا، اگر وہ شیخ نہ آتا تو تم اپنے مالک کو کیا جواب دیتے؟ لڑکے نے کہا، وہ شیخ ہی میرا مالک ہے اور وہ سڑے ہوئے ٹماٹر شیخ نے سبزی منڈی سے 10,000 کی شرط لگا کر خریدے تھے کہ وہ اسے پھینکنے کے بعد منافع نکال کر دکھائے گا۔ دماغ جسم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ ہماری پیدائش سے لے کر اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی۔ ایک بھائی صاحب بیوٹی پارلر کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے میگزین پڑھ رہے تھے۔ ایک عورت آئی، آہستگی سے کندھے کو دبایا اور بولی، آئیے چلتے ہیں۔ بھائی صاحب پسینے پسینے ہو گئے اور بولے، میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی ساتھ ہے۔ عورت غصے سے بولی، ارے غور سے دیکھو میں وہی ہوں۔ بیوی خاوند سے، آپ مجھے پیار کرتے ہو؟ خاوند، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ بیوی، کوئی مثال دے۔ خاوند، اچھا سمجھو کہ میں یہ موبائل فون ہوں اور تم اس کا سم کارڈ ہو، یعنی میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی خوشی سے، کیا رومانٹک مثال دی ہے۔ خاوند دل میں، شکر ہے مولا، جھلی نو ککھ پتا نہیں، موبائل 2 سماں لائے۔ تو بیگم نے کہا، سنے 2000 روپے دے دیں، بعد میں واپس کر دوں گی۔ میں نے پرس نکالا اور 2000 دینے لگا تو بولی، اچھا چلیں ابھی 1000 دے دیں، 1000 بعد میں لے لوں گی۔ آج صبح بولی، میں نے آپ سے 1000 لینے ہیں۔ میں نے پرس نکالا اور 1000 دینے لگا۔ اچھا رہنے دیں، میں نے آپ کو 1000 دینے بھی تو ہیں، چلو برابر ہو گئے۔ تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ گڑبڑ آخر ہوئی کہاں۔ لاہور قلندر کا مالک کہتا، ہر کھلاڑی کو 2 پلاٹ ملیں گے، ایک بحریہ ٹاؤن میں، ایک قبرستان میں، اب ان کی مرضی ہے کہ کون سا لینا ہے۔ ایک بھکاری کو 100 روپے ملے، وہ مشہور ہوٹل میں کھانا کھانے گیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ 500 روپے کا بل بنا۔ بھکاری نے مینیجر سے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ مینیجر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بھکاری نے پولیس کو 100 روپے دیے اور چھوٹ گیا۔ اس کو کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ وداؤٹ MBA، یعنی کہ پیسوں کا حساب کتاب MBA کیے بغیر ہی حساب لگا لینا۔ ایک فیصلہ بادی سعودیہ جانے لگا تو بیگم سے کہنے لگا، میں ادھر سے پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی رہنا۔ بیگم آگے سے کہتی، کیوں، تسی پاٹے بھیجنے نے؟ ٹریفک پولیس والا، میں کتنی دیر سے سیٹی بجا رہا ہوں، آپ رکتی کیوں نہیں؟ بوڑھی اماں، بیٹا اب میری سیٹی سن کر رکنے کی عمر ہی کہاں ہے۔ جاپانی، پڑھے بغیر آپ اچھائی کو جان ہی نہیں سکتے۔ چینی، پڑھے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ امریکی، میں پڑھتا گیا، سوال بڑھتے گئے۔ پاکستانی، پاگل لگدا بہت ہی پڑھ لکھ گیا۔ لڑکیاں شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ سیخ کباب اور کولڈ ڈرنک کے بعد، ہائے امی پیٹ میں درد ہے۔ امی، کہا بھی تھا مت پہنو لال جوڑا، لگ گئی نا نظر۔ کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ لازمی ہوتا ہے جو ٹیچر کو یہ بات یاد کروانا کبھی نہیں بھولتا کہ آج آپ نے ٹیسٹ لینے کا کہا تھا۔ ٹیچر رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے بولے، سردار جی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا ہے، انگلش میں 20، میتھ میں 15، اردو میں 18، فزکس میں 13، کیمسٹری میں 15، بیالوجی میں 17، ٹوٹل ہو گئے 98۔ سردار، واہ جی واہ، یہ ٹوٹل کا سبجیکٹ کون پڑھاتا ہے؟ اس میں تو کمال ہی کر دیا میرے منڈے نے۔ ایک لڑکے نے ایک کمپیوٹر انجینئر فیلڈ کی لڑکی کو چھیڑ دیا تو اس نے کچھ اس طرح سے غصہ نکالا، پین ڈرائیو کے ڈھکن، پیدائشی ایرر، وائرس کے بچے، ایکسل کی کرپٹ فائل، اگر ایک کلک ماروں گی تو زمین میں ڈیلیٹ ہو کر قبر میں انسٹال ہو جائے گا، سمجھا؟ پہلا دوست،
اداسی کی کیا وجہ ہے جناب؟ دوسرا دوست: بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ 10 دن تک بات نہیں کرے گی۔ پہلا دوست: یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست: یار آج 10واں دن ہے۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، انہیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری تھی؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ بڑی بڑی کمپنیاں میری منتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ مانا کہ آپ کو ہنسانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے، پر دانت صاف کرنے کی ذمہ داری تو آپ کی خود کی ہے نا۔ جب رات ہوتا ہے تو نیند آتا ہے، جب صبح ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ نیند آتا ہے۔ بلاول بھٹو۔ شیخ کا بیٹا باپ سے بولا، ابو میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں؟ شیخ: ہاں دیکھ لو، مگر آن مت کرنا۔ پی ٹی سی ایل کا نیٹ ایسے چلتا ہے جیسے دلہن اپنا لہنگا اٹھا کر چلتی ہے، ہولی ہولی۔ میں نے سنا ہے شادی شدہ لڑکیاں میک کے اپنی زبان چارج کرنے جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل کر رہا تھا، نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا، ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برکتدار؟ قریب سے عامل کے چیلے نے بچے کو کہا، یہ تمہارے دادا ابو کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دادا جان، بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا۔ شادی کی 50ویں سالگرہ پر سیاستدان شوہر سے ایک نوجوان صحافی نے سوال کیا، سر آپ نے اپنی اتنی لمبی زندگی خوبصورت اور ازدواجی زندگی سے کیسے فائدے حاصل کیے؟ میرے خیال میں شادی ایک بہترین درسگاہ ہے جہاں آپ بردباری، تحمل، انکساری، غصے کو قابو کرنا، معاف کرنا اور ایسی بہت سی اچھی عادات کو سیکھتے ہیں جن کی کنوارے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔